چلے سے واپسی پر شیخ رشید کا نیا مشن، ٹائمنگ سے لوگ حیران و پریشان۔ سیاسی مضمرات سے بھرپور ایک بڑی پیش رفت یہ ہے کہ گزشتہ روز اپنے چلے سے واپس آنے والے شیخ رشید احمد عمران خان اور روپوش پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 9 مئی کے واقعات میں ملوث سبھی افراد کے حق میں عام معافی کی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ماہ کی روپوشی کے بعد منظر عام پر آنے والے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی شیخ رشید احمد نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ وہ پیر سے مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا ہے کہ میں ساری قوم کا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے کم و بیش 40 روزہ چلے کے بعد مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ چلہ کس جگہ پر کاٹا ہے، لیکن مجھے چلے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب میری زندگی کا مشن ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جن سے 9 مئی کی غلطی سرزد ہوئی ہے یا جو بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کو معافی دلانا ہے۔ ساری قوم اس پرامن مشن میں میرے ٹویٹر پر میرا ساتھ دے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ٹویٹر پر اپیل نہیں کی، لیکن آج میں پہلی مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی غلطی جن لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، ان کی عام معافی کی اپیل کے مشن پر میرا ساتھ دیں۔ کل سے میں اس مشن کے لیے اپنی شروعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ ہمیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعاؤں کے صدقے اس مشن میں ضرور سرخرو کرے گا۔ اپنی گمشدگی کے بعد منظر عام پر آنے والے شیخ رشید کی جانب سے شروع کیے گئے اس نئے مشن کو کئی لوگ اس کی ٹائمنگ اور وجہ کی بنیاد پر دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پنڈی کے سیاستدان نے اپنے چلے کا بندوبست کرنے والوں سے آزادی کے فوراً بعد اس مشن کا اعلان کیا ہے۔ شیخ رشید نے اتوار کو اعلان کیا کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے عام معافی حاصل کریں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا اس کے بعد سے روپوش ہیں یا پھر معصوم ہیں لیکن جیلوں میں۔ جمعے کو شیخ رشید اپنی گمشدگی کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں ظاہر ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی کے فوراً بعد انہوں نے اس دن پیش آئے واقعات کی مذمت کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس عرصے کے دوران تنہائی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان غریب سیاسی کارکنوں کے لیے عام معافی کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالمی چیف جنرل عاصم منیر سے درخواست کریں گے کہ وہ ایسے تمام افراد کو معاف کر دیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا پھر معصوم ہیں لیکن جیلوں میں قید ہیں۔ شیخ رشید کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ بیان انہوں نے اپنی 1 ماہ سے زائد عرصہ تک گمشدگی کے بعد منظر عام پر آنے کے فوراً بعد دیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ چلہ کاٹ رہے تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی طاقتور حلقوں کی حراست میں تھے، جیسے صداقت علی خان اور عثمان ڈار کی طرح دیگر سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے جو حالیہ عرصے کے دوران منظر عام پر آئے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے عام معافی کے بیان کے حوالے سے ایک سیاسی مبصر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے انتہائی حساس معاملے پر وہ اپنے تئیں ایسا اہم بیان کیسے دے سکتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے درخواست کی تھی کہ فوج کے ساتھ بات چیت میں انہیں شامل کیا جائے، لیکن سابق وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ وہ ضدی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو ناراض کرنا ان کی غلطی تھی۔ شیخ رشید لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پولیس کو وقت دیا گیا تھا کہ وہ 26 اکتوبر تک سینئر سیاستدان کو ریکور کرے۔ گزشتہ ماہ بظاہر ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شیخ رشید کو 17 ستمبر کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا اور اسی دن ان کے وکیل سردار عبدالرزاق نے اس بات کا انکشاف کیا۔ سابق وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ وہ گزشتہ 40 دنوں سے چلہ کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ انہیں چلہ کاٹتے ہوئے کئی باتوں پر غور کا موقع ملا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس عرصے کے دوران کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بار بار پاک فوج کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا آج بھی میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے پی ٹی آئی چیئرمین کو بھی مشورہ دیا کہ فوج کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ انہوں نے کہا ملک اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔